السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے من جو کوئی بھی کانا ہے عدوًا دشمن لجبریل جبرائیل کے لیے فإنہ تو بے شک اسی نے نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ مصدقاً وہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو تصدیق کرتی ہے لما ان کتابوں کی جو بین یدئی اس سے پہلے موجود ہیں وہدن اور یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے من جو کوئی بھی کانا ہوگا عدوًا دشمن للہ اللہ کے لیے وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے یعنی اللہ کا دشمن یا اس کے فرشتوں کا دشمن ورسولہ اور اس کے رسولوں کا دشمن وجبریل اور جبرائیل کا دشمن ومیکال اور میکائیل کا دشمن فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی عدو دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اس بات کو جان لے کہ جبریل ہی تو وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اصل میں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے عالم تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی نا، تو یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو اس وقت یہ میوہ چن رہے تھے اپنے باغ میں، تو اسی وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور آ کر کہنے لگے میں آپ سے 3 باتوں کا سوال کرتا ہوں جنہیں کبھی کسی نبی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، بتا نہیں سکتا، یعنی ان کا جواب نہیں جانتا ہوگا، اگر تو آپ پیغمبر ہیں تو آپ ان کے جواب جانتے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہیں میرے 3، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جا کر جنتی لوگ سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ تینوں باتیں بتائی ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے جبرائیل نے؟ جبرائیل تو وہ ہیں جو پورے فرشتوں میں سے، یہی تو فرشتے یہودیوں کے دشمن ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کان عدوا لجبریل یہ والی آیت پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یاد رکھیں جو فرشتوں کا دشمن، اللہ کے رسولوں کا دشمن، اللہ کی کتابوں کا، گویا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا، ان تینوں سوالوں کے جواب بخاری شریف کی ہی یہ حدیث ہے، اس میں ملتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بتلائے تھے وہ یہ کہ ان کے سب سے پہلے سوال کا جواب کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی اور لوگوں کو اکٹھا کر دے گی۔ دوسرا سوال تھا ان کا جنت میں جنتیوں کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تھا کہ سب سے پہلا کھانا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی جو جنتیوں کو دی جائے گی، بطور مہمان نوازی ان کو مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی۔ اور تیسرا سوال کہ بچہ ماں کے مشابہ یعنی عورت کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا وہ یہ کہ ہم بستری کے وقت مرد یا عورت میں سے جس کا پانی غالب آ جائے بچے کی مشابت، یعنی اگر عورت کا پانی غالب آ جائے پہل کر جائے تو
بچہ پھر ظاہر سی بات ہے شکل و صورت پر ماں پر ہی ہوگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہ جواب درست ہیں، اور یہی جواب میں نے پہلے پڑھے تھے کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالوں کی خبر ضرور دیتے ہیں، اور آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور عبداللہ بن سلام پھر ایمان لے بھی آئے تھے اور ماشاءاللہ مسلمان تھے، اور یہ وہی عبداللہ بن سلام ہے کہ جنہوں نے بہت سارے یہودیوں کی جو خفیہ چالیں تھیں ان کے بارے میں بھی بتایا، اور ان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت بھی دے دی تھی۔ تو یہ بات ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ دشمن اس لیے سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ یہ جبرائیل ہی ہیں جو دوسرے ہمارے دشمنوں پر کے ساتھ مل کر ہمیں جو ہے وہ شکست دیتے ہیں، ہمارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم پر سخت سخت احکام لاتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ تو خود کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ تو وہی کرتے ہیں نا۔ لیکن انہوں نے بلا وجہ کی دشمنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پال رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، تو یاد رکھو پھر ایسے دشمنوں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل سے دشمنی کر رہے ہیں، ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے، جو تورات، جو انجیل، جو زبور، پہلے دنیا میں جو صحیفے، جو انبیاء آ چکے ہیں، یہ کتاب قرآن پاک تو وہ جبرائیل ہی لے کر آئے ہیں جو انہی کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، لیکن بے وقوفی میں آ کر، بے عقلی اور بے سمجھی میں آ کر انہوں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے دلوں میں دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی واضح آرڈر، واضح اعلان فرما دیے کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح یعنی واضح نشانیاں، واضح آیات نازل فرمائیں، وما یکفروا، اور نہیں کفر کرتے، بہا، ان نشانیوں، ان آیات کے ساتھ، الا مگر الفاسقون، نافرمان لوگ ہی کفر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا نا وہ بالکل واضح واضح ہے، کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان آیات کا، ان نشانیوں کا انکار کافروں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، فاسقوں کے علاوہ کوئی، جس کے انسان کے دل میں تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ ہے نا، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اور وہ اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اوکلما، کیا، اور جب بھی، آہدو، وہ وعدہ کرتے ہیں، عہدن، کوئی بھی وعدہ، نبذہ، تو پھینک دیتا ہے اس کو، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثرہم، اکثر تو ان میں سے، لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دوبارہ یہود کے وعدہ خلافی کرنے کی اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پس پشت ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں نا تو بڑی وعدہ خلاف قوم ہے، فوراً جو ہے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو اس وقت تو اقرار میں سر ہلاتا جاتا ہے، لیکن بعد میں کیا کرتا ہے، وعدوں کو توڑ ڈالتا ہے، اور ایک تو ایسا ہے کہ سرے سے وعدوں کو قبول ہی نہیں کرتا اور پس پشت پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی زیادہ تر لوگ یہود میں ایسے ضدی، ہٹ دھرم، بے عقل اور کم فہم لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، ہدایت وہی پاتا ہے جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت والے رستے پہ آنا چاہتا ہے۔ جس نے سوچا ہی نہیں کبھی ہدایت کے رستے پہ آنے کا، وہ کیسے ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے، جس طرف انسان چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس انسان کے لیے وہی رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جو ہدایت کو قبول کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دیں اور صحیح راستے پر ہمیں قائم رکھیں، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔